कह रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के हर शब और रोज़ यानी हर रात और दिन में अल्लाह ताला के यहाँ से जहन्नम के कैदी छोड़े जाते हैं। और हर मुसलमान के लिए हर शब और रोज़ में यानी हर रात और दिन में एक दुआ ज़रूर कबूल होती है, या रात में हो जाए या दिन में, एक दुआ ज़रूर होती है। 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती। 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता, खाली नहीं रखता, लौटाता। कौन लोग हैं 3? आवाज़ बंद करो। कौन ज्वाइन हुआ है? अपनी आवाज़ बंद करो, माइक बंद करो। कौन 3 लोग हैं? वो 3 है। नंबर 1, रोज़ेदार की इफ्तार के वक्त, यानी रोज़े से इंसान जब इफ्तार करने के लिए बैठा हुआ होता है, इंतज़ार कर रहा होता है, अगर वो अल्लाह से दुआ मांगता है उस वक्त में तो अल्लाह ज़रूर कबूल करते हैं, इसकी दुआ रद्द नहीं करते। नंबर 2, आदिल बादशाह की, जो बादशाह अदल करने वाला हो, इंसाफ करने वाला हो। और तीसरे, मज़लूम की, यानी वो शख्स जिस पर जुल्म किया गया हो, कि जिसको अल्लाह ताला शानहू बादल से ऊपर उठा लेते हैं। इन तीनों की दुआएं अल्लाह ताला बादल से ऊपर उठा लेते हैं और आसमान के दरवाजे इसके लिए खोल दिए जाते हैं। इन तीनों के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं इनकी दुआओं के लिए। और इरशाद होता है, मैं तेरी ज़रूर मदद करूँगा अगरचे किसी मसलहत से कुछ देर हो जाए। यानी रोज़ेदार ने दुआ तो की, अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा, अल्लाह कह रहा है, बस ये कोई ऐसी मसलहत और बात होती है जिसकी बिना पर अभी फ़ौरन नहीं कबूल की जा रही है, थोड़ा रुक कर वो कबूल की जाएगी। तो बहरहाल हमारे पास ये मुबारक महीना आ रहा है, तो हम इस यकीन के साथ कि हम रोज़ेदार हैं, रोज़े से हैं, और हमारी हर यानी दुआ इफ्तार के वक्त हर हाल में अल्लाह ताला कबूल करते हैं, तो हम ज़रूर दुआओं का एहतमाम करें, दुआएं अल्लाह से मांगें। जो हम कहते नहीं हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ये मौका आ रहा है, साल में एक ही बार आता है कि रोज़ेदार इफ्तार के वक्त, हालांकि नफली रोज़ा भी है, उस वक्त भी वो रोज़ेदार ही है, और इफ्तार का वक्त उस वक्त में भी आता है, लेकिन जो फ़र्ज़ रोज़े की बात है, रमज़ान के रोज़े की बात है, उसमें उसकी बात ही अलग है, उसका मकाम और मर्तबा ही अलग है। अल्लाह ताला रमज़ान में अर्श के उठाने वाले फ़रिश्तों को हुक्म फरमाते हैं कि अपनी अपनी इबादत को छोड़ दो और रोज़ेदारों की दुआ पर आमीन कहा करो। जो फरिश्ते अर्श उठाए हुए, अल्लाह कहते हैं तुम जो इबादतें अब तक कर रहे थे अब वो छोड़ो, अब ये देखो रोज़ेदार मेरे बंदे रोज़े से हैं और वो दुआएं कर रहे हैं, चूँकि तुम मेरे करीब तरीन फरिश्ते हो, मेरा अर्श उठाए हुए हो, तुम्हारा मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है, बड़ा है, ऊंचा है, तो फिर तुम इनकी दुआओं पर आमीन कहो। और आमीन का मतलब क्या? ए अल्लाह तू कबूल कर ले, यानी सिफारिश गोया की जाती है आमीन का मतलब। एक मरतबा रमज़ानुल मुबारक के करीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान का महीना आ गया है जो बड़ी बरकत वाला है, अल्लाह ताला उसमें तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं और अपनी रहमत ख़ासा नाजिल फरमाते हैं। जो ख़ास रहमत है अल्लाह की, वो अल्लाह इस महीने में नाजिल फरमाते हैं, ख़ताओं को माफ़ फरमाते हैं, दुआ को कबूल फरमाते हैं। रमज़ान तो ये रमज़ान की फजीलत है, ये सब चीज़ें बरकत है, इसमें अल्लाह की तवज्जो होती है, ख़ास रहमत नाजिल होती है, गुनाह और गलतियाँ माफ़ करते हैं अल्लाह और दुआ कबूल करते हैं। रमज़ान की हर रात में एक फ़रिश्ता ऐलान करता है, यानी कोई रात रमज़ान की ऐसी नहीं है जिसमें फ़रिश्ता ऐलान न करता हो कि कोई मग़फ़िरत चाहने वाला है कि उसकी मग़फ़िरत की जाए, कोई तौबा करने वाला है कि उसकी तौबा कबूल की जाए, कोई दुआ करने वाला है कि उसकी दुआ कबूल की जाए, कोई मांगने वाला है कि उसका सवाल पूरा किया जाए। देखिए कैसा अजीम मुबारक महीना है कि हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से अपनी सारी चीज़ें जो जो हम चाहते हैं वो इस महीने में मांग लें। एक फ़रिश्ता बाकायदा अल्लाह ने लगा दिया है कि भाई कोई है हमसे दुआएं मांगे, अपना सवाल जो उसके सवाल है वो सवाल करे। एक हदीस में है कि तुम रमज़ान में 4 काम ज़्यादा करो, 2 कामों यानी कलिमा तय्यबा और इस्तिग़फ़ार से तुम अपने परवरदिगार को राज़ी करो। कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो और अस्तगफिरुल्लाह कहो, इससे अल्लाह राज़ी होगा। और 2 काम ऐसे हैं जिनसे तुम्हें छुटकारा नहीं, यानी उन कामों की तुम्हें ज़रूरत है, जिन 2 बातों के बगैर तुम्हें चारा नहीं, वो जन्नत की तलब और दोज़ख से पनाह मांगना है कि तुम अल्लाह से जन्नत की तलब करो, ए अल्लाह हमें जन्नत अता फ़रमा, हमारे लिए जन्नत का फ़ैसला फ़रमा, और दोज़ख से अल्लाह से पनाह मांगो, ए
अल्लाह जहन्नम से दोज़ख से मेरी हिफाजत फरमा। लिहाजा दुआएं खूब की जाएं, खुसूसन इफ्तारी के वक्त और रात के आखिरी पहर में। आखिरी पहर कौन सा? वही है जो हम सहरी के लिए उठते हैं। क्या खूबसूरत निज़ाम अल्लाह ने बनाया, क्या अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि हमारे लिए रात के आखिरी पहर जो कि अहम था, दुआ के कबूल का वक्त था, अल्लाह ने उसी वक्त में सहरी रख दी। और सहरी में भी यूँ कहा कि ये सहरी आप अगर रात में करेंगे तो आप खैर पर रहेंगे और आप अल्लाह की बरकत पाएंगे। तो देखिए इस तरह से अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। हमें चाहिए कि हम भी वफ़ा करें अल्लाह की इस मोहब्बत का, यानी अपने आप का यानी अमल करके उसको यानी उसको उसको अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। इसके बाद मुतल्लिक़ात दुआ हैं, यानी दुआ की कुछ मुतल्लिक़ात हैं, दुआएं जो कबूल होती हैं और दुआएं जो असल दुआ बनती हैं उसके कुछ काम हैं। नंबर 1 अरकान। अरकान में क्या है? दुआ के अरकान 3 हैं। इखलास, दिखावे के लिए दुआ नहीं करें, हाथ उठाए हुए हैं पूरे शहरी में पूरे घर वालों के सामने और दिल और दिमाग में ये भरा पड़ा हुआ है कि अम्मा देखे यार कितनी दुआ कर रही है, भाई देखे यार कितनी दुआ कर रही है, और अब्बा देखे कि कितनी दुआ कर रही है, बस दिखावा। इखलास नहीं है, अल्लाह के लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। तो ये चीज़ दुआ का रुकन है ये। इसके बगैर दुआ बिल्कुल खोखली फुसफुसी। अगर चाहते हैं कि दुआ वाकई दुआ हो, क़ुव्वत वाली ताकत वाली हो, तो इखलास के साथ हो, अल्लाह के लिए हो। दुआ मैं मांग रहा हूँ, अल्लाह से मांग रहा हूँ, अल्लाह के लिए मांग रहा हूँ। कोई देखे तब भी कोई फ़र्क नहीं, कोई नहीं देखे तब भी कोई फ़र्क नहीं। नंबर 2 कबूलियत का यकीन। मैं यकीन करूँ कि अल्लाह ताला कबूल करेंगे। अल्लाह की ही ताकत है, अल्लाह ही की क़ुव्वत है दुआ कबूल करने की, कोई और ज़ात नहीं है, कोई और कबूल नहीं करता दुआ, अल्लाह ही कबूल करता है। ये वाला जो यकीन शैतान की तरफ से हमारे दिलों में डाल दिया गया, यार हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, यार अल्लाह हमारी सुनता नहीं है, कितनी दुआएं करते हैं, ये गलत यकीन है। ये अल्लाह से रिश्ता तोड़ने वाला यकीन है और दुआ का रुकन है जो हम छोड़ रहे हैं। दुआ का रुकन ये है कि हम जब दुआ करें तो अपने दिल को, दिमाग को, हर चीज़ को ये यकीन दिलाएं कि ये जो मैंने मांगा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अभी नहीं तो बाद मरने के क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसका ज़रूर मुझे बदल अता फरमाएगा। नंबर 3 दिल की गहराई से दुआ करना। ऐसी रस्मी दुआ नहीं, अल्लाह ताला हमें ये दे दे, अल्लाह ताला हमारे ये कर दे, अल्लाह ताला हम बड़े परेशान, ये बस एक रस्म सी पूरी कर ली। नहीं, दिल की गहराई से। और दिल की गहराई हो सकता है ये नीचे आगे वजाहत करें। दिल की गहराई ये है कि जब आप दुआ मांगे दिल की धड़कन आपकी बढ़ी हुई हो, रोंगटे आपके खड़े हुए हों, और जैसे एक भिखारी एक जो है भिखारी जब किसी सखी के पास जाता है, किसी फयाज के पास और लुटाने और बांटने वाले के पास जाता है, उसको यकीन होता है कि यहाँ से मिलेगा, तो वो कैसी अपनी कैफियत बना कर जाता है, आवाज़ भी एकदम ऐसी निकल रही होती है कि अभी रो पड़ेगा, और दिल भी बड़ा धक धक कर रहा होता है, डर रहा होता है। तो इस तरह से अल्लाह से मांगा जाए दिल की गहराई से। अब शराइत, दुआ के शराइत क्या हैं? दुआ किन शर्तों से पूरी? नंबर 1 हराम से बचना। हराम खाने वाला, हराम देखने वाला, हराम करने वाला, इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। नंबर 2 गुनाह या कता रहमी की दुआ ना करना। इंसान दुआ कर रहा है, अल्लाह मुझे जो है गुनाह के काम में मेरी मदद फरमा, कोई भी XYZ गुनाह, या मेरे जो है फला से रिश्ता ख़त्म फरमा दे, तो ये कता रहमी मतलब रिश्ते तोड़ने वाली दुआ ये ना की जाए, ये शर्त है दुआ की, ये सब गुनाह की चीज़ें हैं। नंबर 3 मुहाल और नामुमकिन अमर की दुआ ना करे। कोई दुआ करे अल्लाह ताला मुझे आसमान पर उड़ा दे, अल्लाह ताला मेरे घर में ईंट रखी ईंटें सोने की बना दे, भाई ये नामुमकिन चीज़ें हैं। अल्लाह तो कर सकता है लेकिन ये होती नहीं है आमतौर से, तो ऐसी दुआएं भी ना करी जाएं, ये दुआ की शराइत में है। नंबर 4 कबूलियत दुआ में जल्दी ना करना, यानी बस हमारी दुआ कबूल हो जाए, हमारी दुआ कबूल हो जाए। क्लास लग रही है, रेशमा क्लास ज्वाइन करो ऊपर उसमें आके। और जिन लड़कियों की आवाज़ ब्रेक हो रही है, कट रही है, जिन तक आवाज़ सही नहीं जा रही, तो वो वीडियो का इंतज़ार करें, वीडियो से देखें, जुड़े रहें। अल्लाह ताला तलब पर आपको देगा, तलब रखें, अल्लाह ताला जितना समझ में आ रहा है उसको समझने की कोशिश करें। और बाकी लड़कियां पता नहीं क्यों गायब हैं, अच्छी खासी लड़कियां ज्वाइन हैं ग्रुप में, रोज़ाना 2-3 4 लड़कियां ऐड हो रही हैं, आ रही हैं, लेकिन पता नहीं क्लास ही ले रही हैं, बाद में नुकसान होगा।
چلیے بہرحال جس کے مقدر میں اللہ نے کیا ہے۔ اب نمبر 3 پر بتانا ہے دعا کے مستحبات کہ کون کون سے کام دعا میں مستحب ہے، اچھے ہیں، پسندیدہ ہیں۔ نمبر 1، دعا سے پہلے کوئی نیک کام مثلا صدقہ وغیرہ کرنا۔ اگر ہم کوئی دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ہم کوئی نیک کام کر لیں، ایک مثال کے طور پہ صدقہ کر دیں، 5 روپے، 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے، جو بھی ہماری گنجائش ہو، حیثیت ہو، ہم اتنا صدقہ کر دیں، یا نماز پڑھ لیں، یا اور بھی کوئی اچھا کام کسی کی مدد کر دیں، کوئی بھی نیکی کر لیں، پھر دعا کریں۔ نمبر 2، دعا سے پہلے طہارت حاصل کرنا اور نماز پڑھنا، یعنی وضو کر لیں، ناپاک ہے تو غسل کر لیں، بے وضو ہے تو وضو کر لیں اور نماز پڑھ لیں 2 رکعت۔ نمبر 3، سائل کی طرح ہاتھ پھیلا کر دعا کرنا، یعنی جیسے ایک مانگنے والا ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ کے نام پہ، دے دو بھیا میری مدد کر دو، ایسے ہی ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کریں۔ نمبر 4، آواز پست رکھنا، ادب خداوندی کا لحاظ رکھنا، یعنی آواز بھاری نہ ہو، اونچی نہ ہو، نرم چھوٹی ہلکی آواز ہو، اور اللہ کا جو ادب ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ادب ہے اس کا بھی لحاظ رکھا جائے، بھئی میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں تو بڑا احتیاط کے ساتھ کروں۔ نمبر 5، اول اور آخر حمد پڑھنا اور درود پڑھنا۔ حمد مطلب اللہ کی تعریف کرنا، اے اللہ آپ بہت دینے والے ہیں، اللہ آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں، آپ بہت بڑے ہیں، آپ بڑی طاقت والے ہیں، اور درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پورا جو درود ہے شروع میں بھی پڑھیں اور جب دعا پوری ہو جائے اس کے آخر میں بھی پڑھیں۔ نمبر 6، رغبت اور شوق کے ساتھ دعا کرنا، یعنی دل میں ہمارے شوق ہو، رغبت ہو کہ اے اللہ ہماری یہ دعا آپ قبول کر لیں، ہمیں اس کی بڑی رغبت ہے، ہمیں اس کا بڑا شوق ہے، ہماری یہ دعا قبول ہو جائے۔ نمبر 7، دعا میں گڑ گڑانا اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اور اپنے گناہوں کا اقرار کرے کہ اللہ بے شک میں نے بہت گناہ کیے ہیں، ہر قسم کے گناہ کیے ہیں۔ نمبر 8، منقول دعاؤں کا اختیار کرنا، یعنی جو دعائیں قرآن میں آئی ہیں، جو دعائیں حدیث میں آئی ہیں، وہ دعائیں زیادہ اہم ہیں، ان کے معنی زیادہ اچھے ہیں، وہ دعائیں پہلے نمبر پر کی جائیں، زیادہ کی جائیں۔ نمبر 9، انبیاء اور اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے دعا کرنا کہ اے اللہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعا قبول کر لے، اے اللہ اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول کر لے۔ اس طرح سے وسیلہ لگانا بھی مستحب ہے، اچھا ہے، کیونکہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا لحاظ رکھتا ہے اور ان کا خیال کرتا ہے۔ نمبر 10، پہلے اپنے لیے پھر والدین اور تمام مومنین کے لیے دعا کرنا، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ میرے دنیا اور آخرت اچھی بنا دے، پھر اپنے والدین کے لیے اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، میرے ماں باپ کی دنیا اور آخرت اچھی بنا دے، پھر تمام ایمان والوں کے لیے اے اللہ تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما دے، تمام ایمان والوں کی دنیا اور آخرت اچھی بنا دے، اس طرح سے۔ نمبر 11، الفاظ دعا کا 3 بار کہنا، یعنی جو بھی دعا مانگ رہے ہیں اس کو 3 بار کہیں، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ نمبر 12، دعا مانگنے اور سننے والے کا آمین کہنا، جب دعا مانگ لیں تو کہیں آمین، یا جو سن رہے ہیں تو وہ کہیں آمین۔ نمبر 13، اسماء حسنہ کے ذریعے دعا مانگنا، یا سمیع اے سننے والے، یا بصیر اے دیکھنے والے، یا مجید اے بزرگی والے، یا قہار اے زبردست، یا جبار اے غلبے والے، اس طرح سے جو اللہ کے 99 نام ہیں ان کے ذریعے سے دعا مانگا ہے۔ فراغت کے بعد دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لینا، جب دعا پوری ہو جائے تو پھر اخیر میں دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لینا، یہ بھی مستحب ہے۔ اب نمبر 4 میں بتا رہے ہیں دعا کے مکروہات۔ آواز صاف نہیں آ رہی تو پھر آپ کے لیے ویڈیو ریکارڈ کر دی جائے گی، جن لوگوں کے لیے آواز صاف آ رہی ہے وہ سن لیں، اور آپ لوگ بھی جوائن رہیں، جائے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا آپ کی طلب پر، آپ کے اندر جو طلب ہے اس پر اللہ تعالیٰ دے گا، ٹھیک ہے؟ جتنا سمجھ میں آ رہا ہے اتنا دیکھیے، پھر آگے ریکارڈ کر دی جائے گی، اس پر دیکھنا۔ مکروہات یعنی کون سی باتیں دعا میں مکروہ ہیں، ناپسند ہیں۔ نمبر 1، بوقت دعا آسمان کی جانب نگاہ اٹھانا، یعنی اللہ اوپر آسمان کی طرف دیکھ کے دعا کر رہا ہے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، یہ مکروہ ہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دعا نہیں کرنا چاہیے، مکروہ مطلب اچھا نہیں ہے۔ نمبر 2، بتکلق قافیہ بندی سے دعا کرنا، یعنی ہر دعا ایک ہی انداز سے اور ایک دم لے بنا کے اور پوری شاعری کی طرح دعا کر رہا ہے، قافیہ کہلاتا ہے، مطلب ایک سا الفاظ پر دعا ختم کر رہا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے۔
नंबर 3 बिलक़स्द नगमा सराई करना, यानी जानबूझकर अपनी दुआओं को एक नगमे की तरह और एक गाने की तरह बना रहा है। नंबर 4 रहमत खुदाबंदी के मांगने में तंगी करना, मसलन यूँ कहना कि मेरी मग़फ़िरत फरमा, किसी और की ना फरमा। तो ये अल्लाह की जो रहमत थी जो बहुत वसी थी उसको तंग कर दिया कि अल्लाह बस मेरी मग़फ़िरत फरमा और किसी की ना फरमा। तो ये सब मकरूह है, 4 बात है। ऐसे ही मौक़े कबूलियत, कौन से वो मौक़े हैं जिनमें दुआएं कबूल होती हैं। नंबर 1 अज़ान के बाद, जैसे ही अज़ान हो इंसान को चाहिए अल्लाह से दुआ करें। नंबर 2 अज़ान और इक़ामत के दरमियान, अज़ान हो जाती है फिर जमात खड़ी होती है तो फिर इक़ामत की कही जाती है। तो ये जो बीच का वक्त है 15 मिनट का होता है, 10 मिनट का होता है, मगरिब में तो 1 आध 2 मिनट का होता है। तो इनके बीच में जो इंसान दुआ करेगा ये भी कबूलियत का मौका है। कोई माइक बंद करो, किसी का माइक खुला हुआ है। नंबर 3 जिहाद के दौरान, जब जिहाद में हो तब जो है अल्लाह से दुआ करें। किसका माइक खुला है माइक बंद कर लो भाई। जीनत माइक बंद करो, नीचे से जीनत माइक बंद करो। इसी तरह से नंबर 4 तिलावत कुरान के बाद, जब कुरान पढ़ चुके हैं, कुरान पढ़ लिया हो, चाहे 1 सफ़ा चाहे आधा सफ़ा चाहे 1 पारा जो भी तिलावत की हो, उसके बाद फिर दुआ करें, ये भी कबूलियत का मौका है। नंबर 5 आब ज़मज़म पीते वक्त अल्लाह ताला जब आब ज़मज़म पिलाए तो फिर दुआ करें उसके बाद। नंबर 6 बैतुल्लाह को देखने के वक्त, जैसे ही आप काबतुल्लाह पहुँचें, काबा आपके सामने आए, फ़ौरन आप अल्लाह से दुआ करिए, वो भी कबूलियत का मौका है। नंबर 7 मुर्ग की अज़ान सुनकर, जब मुर्गा अज़ान दे रहा हो तो आप अल्लाह से दुआ करिए, वो भी कबूलियत का मौका है। नंबर 8 फ़र्ज़ नमाज के बाद, जब आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ लें, चाहे फ़जर हो, ज़ोहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो, कोई सी भी आप नमाज़ पढ़ें तो फिर आप अल्लाह से दुआ मांगें, वो भी कबूलियत का मौका है। नंबर 9 मुसलमानों के जायज़ इज्तिमाआत में, यानी मुसलमानों के जो इज्तिमाआत होते हैं, नाजायज़ इज्तिमा भी होते हैं, कोई यानी ऐसी पार्टी कर रहा है, सेलिब्रेशन कर रहा है, जश्न मना रहा है, अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहा है, गाना बजा रहा है, तो ये तो नाजायज़ इज्तिमा है। कोई ऐसा इज्तिमा है जहाँ पर कुछ तालीम हो रही है, जहाँ पर कोई अच्छा मशवरा हो रहा है, कोई अच्छी बात बयान की जा रही है, इस तरह की कोई इज्तिमा, यानी इज्तिमा मतलब जमा हुए हैं मुसलमान, तो वहाँ पर भी दुआ कर लेनी चाहिए। नंबर 10 ज़िक्र और दुरूद की मजलिस में, कोई ऐसी मजलिस है जहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र किया जा रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा जा रहा है, तो उस मजलिस में भी इंसान को चाहिए कि दुआ कर ले, क्योंकि वहाँ भी दुआ कबूल होती है। नंबर 11 बारिश के वक्त, जब बारिश हो रही हो तब भी कबूलियत का मौका है, इंसान को चाहिए कि दुआ करे। नंबर 12 करीबुल मर्ग और उसके पास बैठने वालों का दुआ करना, नीज़ मैयत की आंखें बंद करते वक्त, जैसा कोई मरने के करीब है और उसके पास जो लोग बैठे हैं वो दुआ करें, और जो मरने वाले की आंख बंद कर रहा है वो दुआ करे, वो भी कबूलियत का मौका है। वीडियो कौन सी नहीं आया, पहले ये तो सुन लो, इसमें ज्वाइन हो जाओ। ये सुमैया और ये निगार ज्वाइन है या नहीं? इसमें ज्वाइन है नहीं है, निगार तो ज्वाइन है, फिर क्यों मैसेज कर रही हो? ये सुनो ध्यान से, सुमैया ज्वाइन नहीं है, मैसेज ना करो, ये सुनो ध्यान से। अहम बातें चल रही हैं, इनको ध्यान से सुनो, इधर उधर अपना दिमाग ना लगाओ। 1 घंटे की क्लास है, कोई पूरे दिन की क्लास नहीं है। इसके बाद देखिए, ये नंबर 6 पर बता रहे हैं औकात कबूलियत, वो कौन कौन से वक्त हैं जिनमें जो है दुआ कबूल होती है। नंबर 1 शब कद्र, रमज़ान के जो आखिरी अशरे में एक रात होती है वो शब कद्र कहलाती है, उसकी सारी तफसील आएगी, तो उसमें अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। तो हमारे लिए ये मौका है, अल्लाह ताला रमज़ान तक अगर हमें पहुँचाए और शब कद्र हमें मिले तो हमें चाहिए कि हम खूब दुआएं करें। नंबर 2 यौम अरफ़ा, अरफ़ा का जो दिन होता है बकरा ईद से एक दिन पहले का दिन, 9 ज़िलहिज्जा जो होती है, वो भी कबूलियत का मौका है, वक्त है, उसमें भी उस दिन भी खूब दुआएं करनी चाहिए। नंबर 3 रमज़ानुल मुबारक का महीना, ये जो महीना आ रहा है 20 दिन के बाद, 19 दिन के बाद, ये पूरा महीना कबूलियत का वक्त है, दुआ कबूल होती है। नंबर 4 शब जुमा, जुमे की जो रात हो, ये जो कल आएगी रात, थर्सडे की रात, वो होती है जुमे की रात, तो उसमें भी हमें चाहिए खूब दुआएं करें, क्योंकि जुमे की रात भी कबूलियत का वक्त होता है। नंबर 5 जुमे का पूरा दिन, ताकि साआत इजाबत मैसर आ जाए,
ان متعلقات کی رعایت کرنے سے دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہے. یعنی جمعہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. تو انسان اب وہ گھڑی معلوم نہیں ہے تو انسان کو چاہیے کہ جمعہ کے پورے دن دعائیں کرے تاکہ وہ جو گھڑی ہے جس میں اللہ قبول کرتا ہے وہ اس کو مل جائے. تفصیلات اسن حسین میں شرح تحفۃ الذاکرین اور شرح احیاء میں مذکور ہے. نوٹ حیات المسلمین میں دعا کے متعلق بہت اہم باتیں لکھی گئی ہیں، ان کو بھی پڑھ لیں. یہ دو کتابیں یہاں پر بتائی ہیں، ایک حسن حسین اور ایک جو ہے حیات المسلمین. تو آگے کلاس کے اینڈ میں انشاءاللہ یہ کتابوں کے بارے میں بتایا جائے گا کہ یہ کتابیں بھی کام کی ہیں. صرف یہ 15 دن میں ہی اپنے آپ کو بہت زیادہ علمی نہ مان لیا جائے، بلکہ آگے بھی جو ہے کوشش کی جائے اور اس کو مسلسل پڑھتے رہا جائے. پڑھاتے رہنا چاہیے ہر وقت، یہ انسان کو فائدہ دیتا ہے ہر اعتبار سے. اب اگلے صفحے جو میں نے صفحہ بھیجا ہے اس میں یہ ہے عمل ماتحتوں اور ملازمین پر تخفیف کرنا. یعنی جو ہمارے یہاں کام کر رہے ہیں، ہمارے غلام ہیں، نوکر ہیں، کام کرتے ہیں دکان پر، گودام پر، ان پر جو ہمارے نے کام ان کے ذمہ کیا اس کو کم کر دیں. حدیث میں آتا ہے کہ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے. نیز یہ فرمایا کہ جو شخص اپنے غلام اور ملازم اور خادم کے بوجھ کو اس مہینے کم اور ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں. یعنی اس کی مغفرت کر دی اور جہنم سے بھی اس کو بچا لیا، جنت کا اس کے لیے فیصلہ کر دیا. یہ حدیث تھی، اس کی تشریح کر رہے ہیں، ایکسپلین کر رہے ہیں. یہ مہینہ صبر کا ہے، یعنی اگر روزے میں کچھ تکلیف ہو تو اسے ذوق و شوق سے برداشت کرنا چاہیے. لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، جواب نہیں دینا چاہیے، ایکشن پر ری ایکشن نہیں کرنا چاہیے، بلکہ برداشت کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ مار دھاڑ چیخ پکار جیسا کہ گرمی کے رمضان میں اکثر عادت ہوتی ہے. اسی طرح اگر اتفاق سے سحری نہیں کھائی تو صبح ہی سے روزے کا سوگ شروع ہو گیا. ارے یار سحری نکل گئی، ارے یار بنا سحری کا ہے، ارے یار یوں، ارے یار یوں. ابے بھیا رہ گئی سحری تو ٹھیک ہے، ختم کرو، تو صبر کرو، برداشت کرو. اسی طرح رات کی تراویح میں اگر وقت ہو تو اس کو بڑی بشاشت سے برداشت کرنا چاہیے، اس کو مصیبت اور آفت نہ سمجھے. ارے یار 2 گھنٹے لگیں گے، 3 گھنٹے لگیں گے، 1.5 گھنٹہ لگے گا اور اتنی لمبی پڑھا دی اور اتنے پارے پڑھا دیے. ابے بھیا صبر کا مہینہ ہے یہ رمضان، برداشت کرو، آفت اور مصیبت نہ سمجھو کہ یہ بڑی سخت محرومی کی بات ہے. ہم لوگ دنیا کی معمولی اغراض کے لیے کھانا پینا اور سب راحت و آرام چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا رضا الہی کے مقابلے میں ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں ہو سکتی، کوئی وقت ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک طرف اللہ کی رضا کے لیے تراویح پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، ایک طرف ہم دنیا کے بہت ساری چیز ہوتی ہیں کہ چڑیا گھر دیکھنا ہے تو ٹکٹ کی لائن میں لگے ہوئے ہیں، بھائی صاحب صبح سے شام ہو گئی، 4 گھنٹے کے بعد نمبر آیا، ٹکٹ ملا. اور بھی بہت ساری دسیوں مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں. اسکول کے پیپر کے لیے اور اسکول کے رزلٹ کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں. مائک بند کر لو بھیا، کون آتا ہے؟ مائک کیوں کھول لیتے ہو اپنا؟ بات میں تو ریشما مائک بند کرو. ایک تو 44-45 لڑکیوں میں سے 21 لڑکیاں جڑی ہوئی ہیں. نمبر 2، ملازمین سے تخفیف، یعنی مالکان اپنے ملازموں پر اس مہینے میں تخفیف رکھیں، اس لیے کہ آخر وہ بھی روزے دار ہیں. کام کی زیادتی سے ان کو روزے میں وقت دقت ہوگی. البتہ اگر کام زیادہ ہو تو اس میں مذائقہ نہیں کہ رمضان کے لیے ہنگامی ملازم بڑھا لیے جائیں، ایک آدھ ہنگامی ملازم بڑھا لیے جائیں. کہ کوئی کہہ رہے یار ہم کام کم نہیں کر سکتے، ہمارا یہاں کام زیادہ ہے، تو ان کو مشورہ یہ ہے، اسلام ان سے یہ کہتا ہے تو بھائی ایک آدمی اور ایکسٹرا رکھ لو صرف رمضان کے لیے. مگر یہ جب ہے کہ ملازم روزے دار بھی ہو، ورنہ اس کے لیے رمضان اور غیر رمضان برابر ہے. اگر ہمارے یہاں کام کرنے والا روزے سے ہی نہیں ہے تو پھر کوئی رعایت اس پر نہ کی جائے، کیونکہ بھئی وہ تو عام ہے، جیسے غیر رمضان میں تھا ویسے ہی رمضان میں ہے، وہ تو پانی بھی پیے گا، کھانا بھی کھائے گا، اس کو کیا تکلیف. اور اس ظلم اور بے غیرتی کا تو ذکر ہی کیا کہ خود روزہ خور ہے ہو کر بے حیا منہ سے روزے دار ملازموں سے کام لے. یہ بھی بے غیرتی ہے، یہ بھی ظلم زیادتی ہے ہمارے معاشرے میں اور ہمارے آس پاس اور ہماری زندگیوں میں، کہ ہم تو روزہ خور ہیں، روزہ نہیں رکھتے، اور ہمارے یہاں کام کرنے والے، ہماری دکان پر بیٹھنے والے، ہمارے گودام میں کام کرنے والے، وہ بیچارے روزے سے ہیں اور ہم ان سے خوب کام لیتے ہیں، کوئی ان پر تخفیف نہیں کرتے. تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ ظلم اور زیادتی ہے. آپ کتنا ہی کہیں کہ ارے بھائی میں تو اس کو پیسے دے رہا ہوں، کوئی پیسے دے رہا ہے تو
اتنی شرم نہیں ہے، مسلمان ہے، روزہ خود رکھتا نہیں ہے اور روزے دار پر محنت کم بھی نہیں ڈالتا ہے، اور نماز روزے کی وجہ سے اگر تعمیل میں کچھ تساہل ہو تو برسنے لگے۔ یعنی کچھ ایسے بھی ظالم ہوتے ہیں، بے غیرت بے شرم ہوتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ملازم کام کرنے والا نماز روزے کی وجہ سے تھوڑی سستی کر دے تو بس اس پر حاوی ہو جاتے ہیں، اس کو سنانے لگتے ہیں، مار دھاڑ کرنے لگتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، اور ان قریب ظالم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسی مصیبت کی جگہ لوٹ کر جائیں گے، یعنی جہنم میں۔ تو یہ جو کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے ان سے کہ بھئی آپ جو ہے انتظار کرو، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کیا کچھ کر رہے تھے، کیا کچھ آپ کر رہے تھے۔ عظما آپ کے پاس ویڈیو کیوں آئے گی؟ جوائن ہو جاؤ، عظما جوائن ہے یہاں پر، یہ اوپر جوائن کا آپشن آ رہا ہوگا آپ کے، اس میں جوائن ہو جاؤ۔ عظما ایک تو یہ فیروز آباد والی ہے، یہ جھارکھنڈ والی۔ اور یہ ام کلثوم آپ کا ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، تو آپ کہیں نیٹ ورک کی جگہ پر جائیے۔ ام کلثوم آج ہیں گی، نیٹ ورک کی وجہ سے، آپ کی نیٹ ورک کی وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے۔ چلیے خیر، بہرحال اگلا سبق پڑھتے ہیں۔ اب یہ مشق آ گئی ہے یہاں پر، ہماری اتنی پڑھائی کے بعد ایکسرسائز آ گئی ہے، اس کو حل کر لیتے ہیں۔ پہلے دعائیں صبر اور ملازمین سے تخفیف۔ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ پہلا وہ آدمی جو روزے سے ہو، افطار کے وقت دعا کرے۔ دوسرا وہ آدمی جو بادشاہ ہو، عدل کرتا ہو۔ تیسرا وہ آدمی جو جہاد میں ہو، ان 3 مظلوم ہو، جس پر ظلم کیا جا رہا ہو، ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ رمضان کی ہر رات میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، 4 باتوں کا اعلان کرتا ہے۔ یہ حدیث یہاں پر آئی تھی کہ رمضان کی ہر رات میں فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ فرشتہ اعلان کرتا ہے، ہر شب میں فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ایک بات، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، 2 بات، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، 3 بات، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ یہ 4 باتوں کا فرشتہ اعلان کرتا ہے ہر رات میں رمضان کی۔ تیسرا سوال ہے، رمضان میں 2 دعائیں خوب کثرت سے مانگنی چاہیے۔ پہلی دعا جنت کی طلب، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما۔ دوسری دعا جہنم سے پناہ، حفاظت، اے اللہ ہماری جہنم سے حفاظت فرما۔ اب یہ کہنا ہے ٹک کا نشان لگائیں۔ قبولیت دعا میں جلدی کرنا، تو یہ مکروہات میں سے ہے کہ دعا جلدی سے قبول ہو جائے، یہ مکروہ ہے، ناپسند ہے۔ دل کی گہرائی سے دعا کرنا، یہ آپ کا دل کی گہرائی سے دعا کرنا مستحب ہے غالباً۔ 1 منٹ، دل کی گہرائی سے دعا کرنا نہیں، یہ آپ کی ارکان میں سے ہے، یعنی ارکان، رکن، حصہ بالکل۔ دل کی گہرائی سے دعا کرنا یہ ارکان ہے دعا کا۔ نمبر 3، بوقت دعا آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا، یہ مکروہ ہے۔ نمبر 4، حرام سے بچنا، یہ آپ کا حرام سے بچنا شرائط میں سے ہے، شرائط کہ حرام سے بچے دعا کرنے والا۔ نمبر 5، سائل کی طرح ہاتھ پھیلا کر دعا کرنا، یہ آپ کا مستحب ہے۔ سائل کی طرح ہاتھ پھیلا کر دعا کرنا یہ مستحب ہے، سائل کی طرح، نہیں مانگنے والے کی طرح، سائل مانے مانگنے والا۔ بتکلف قافیہ بندی کرنا، یعنی ایک سے الفاظ، ایک سے جملے لانا، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 7، منقول دعاؤں کا اختیار کرنا، یہ مستحب ہے۔ جو دعائیں قرآن اور حدیث میں نقل کی گئی ہیں یہ دعائیں مانگی جائیں۔ تو یہ ہے پیج جو آپ اپنے نوٹس کے لیے رکھ لیں، نوٹس ان کا، اس کو بنائے، ان سوال جو آپ کو آج ایک لڑکی نے شاید عظما نے بھیجے تھے، جو نہیں کر سکتی ہیں وہ اس کو کاپی کر لیں اور یوٹیوب سے فائدہ آپ حاصل کریں۔ نمبر 5، دعا کی قبولیت کے بعض مواقع، یعنی ایسے کون سے موقع ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔
वो ये मौके हैं। यहाँ पर 12 मौके दिए हुए हैं, उसमें से ये 4 पूछ रहे हैं। अज़ान के बाद है, अज़ान और इक़ामत के दरमियान है, जिहाद के दौरान है, तिलावत कुरान के बाद है, आब ज़मज़म पीते वक्त है, बैतुल्लाह को देखने के वक्त है, मुर्ग की अज़ान सुनकर है, फ़र्ज़ नमाज के बाद है, मुसलमानों के जायज़ इज्तिमाआत पर है, ज़िक्र व दुरूद की मजलिस में है, बारिश के वक्त है। तो 3-4 चीज़ें से ऐसी हैं जो आपको हर वक्त मिल सकती हैं। जैसे अज़ान के बाद 5 टाइम दिन में आपको ये मौका मिलेगा। ऐसे ही तिलावत कुरान के बाद आप तिलावत करिए दिन में एक बार, ये मौका आपको मिल जाएगा। इसी तरह से फ़र्ज़ नमाज के बाद आप फ़र्ज़ नमाज पढ़िए, आपको ये मौका भी मिल जाएगा। अगर आप लड़के हैं अपने घर के मर्दों को बताइए कि अज़ान और इक़ामत के दरमियान, और औरतें भी अंदाज़ा कर लें, अज़ान हो गई, अब इक़ामत 10-15 मिनट के बाद ही होगी चारों नमाज़ों में, चाहे फ़जर हो, चाहे ज़ोहर हो, चाहे असर हो, चाहे इशा हो। मगरिब में फ़ौरन इक़ामत हो जाती है, 1 आधी मिनट का वक्फ़ा होता है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। कभी कभी ज़िक्र और दुरूद की मजलिस लगी हो, उसमें कभी आब ज़मज़म आ जाए, उसमें दुआ करिए। उसके बाद कभी अल्लाह ताला कभी क्या बार बार मौका दे बैतुल्लाह को देखने का, उस वक्त दुआ करिए। बारिश का मौसम हो, उस वक्त दुआ करिए। इसके बाद अगला सवाल है कि दुआ की कबूलियत के बाज़ औक़ात यानी वक्त, तो 5 वक्त लिखे हैं। एक तो शब कद्र आने वाली है, यौम अरफा, ईद के बाद फिर बकरीद आती है, उससे पहले का दिन है, वो भी आने वाला है। रमज़ानुल मुबारक का महीना, वो भी पूरा का पूरा आ रहा है। और शब जुमा, जुमे की जो रात होती है, यानी जुमेरात की रात, क्योंकि हमारे इस्लाम के एतबार से जो रात है पहले है, दिन बाद में। अंग्रेज़ी एतबार से तो 12 बजे दिन शुरू हो जाता है, मतलब अगली तारीख, तो उनके यहाँ भी रात ही पहले आती है। हमारी जो तारीख शुरू होती है, मतलब चांद की तारीख, वो मगरिब से शुरू हो जाती है। तो जैसे ही आज, जैसे मिसाल के तौर पे अभी जो 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, ये जुमेरात के 9:30 बज रहे हैं। आज जुमेरात की रात है, बुध का दिन है, जुमेरात की रात है। कल जो आएगा रात, वो जुमे की रात होगी, तो उसमें आप दुआ करना। ऐसे ही जुमे का पूरा दिन भी दुआ का वक्त का है, कबूलियत का वक्त। नंबर 7 सवाल है, रमज़ान के महीने को सब्र का महीना फरमाया। अमूमन रमज़ान में कहाँ कहाँ बेसब्री का मुज़ाहिरा किया जाता है? तो ये यहाँ पर तशरीह में एक्सप्लेन में दिया हुआ है कि मिसाल के तौर पे आदमी ने जो है क्या नाम है, किसी से मार धाड़ करी, चीख पुकार, गर्मी कसरत से गर्मी बहुत पड़ी तो क्या हुआ, उसमें जो है आदमी किसी आने लगा, चिड़चिड़ाने लगा। इसी तरह से सहरी नहीं खा पाया तो उसमें जो है वो उल्टी सीधी बात निकाल रहा है मुँह से, रोज़े का शौक मना रहा है। इसी तरह से रात के वक्त तरावी में अगर देरी हो रही है, वक्त ज़्यादा लग रहा है, उसमें उल्टे सीधे बातें निकाल रहा है। तो ये सब रमज़ान के महीने को सब्र का महीना फरमाया, लेकिन बेसब्री का मुज़ाहिरा इन मौक़ों पर हो जाता है। रमज़ान में मुलाजिमीन से कामों में तखफ़ीफ़ का क्या अजर है? तो यहाँ हदीस में फरमाया कि जो ये करेगा तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाएगा और उसके आग से आज़ादी अता फरमाएगा। तो ये हमारा यहाँ तक मुकम्मल हुआ। इसके बाद आगे पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूँ कि पहले आपकी सूरह अलम तरा की मश्क करवा दूँ, ताकि फिर अंदाज़ा हो जाए कितना वक्त बचा है, क्योंकि मैंने जो इतने शॉर्ट रखे थे वो इतना ही के रखे थे। तो पहले एक सूरत पढ़ लो, फिर देखते हैं कितनी देर में वो सूरत होती है। तो वो सूरत होने के बाद अगर वक्त बचता है, मुनासिब लगेगा आगे पढ़ाना, तो मैं और स्क्रीनशॉट आपका दूंगा, वरना फिर थोड़ा सा आपसे मुज़ाकरा करके कुछ बातें सुना के क्लास को कर देंगे। अलम तरा नहीं लेते हैं, पीछे से लेते हैं, सूरह नास लेते हैं पहले। तो ध्यान से आप देखिएगा उसको, कहाँ पर खींचा जा रहा है, कहाँ पर किया जा रहा है। और ये बात मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपकी हाज़िरी हो रही है और हाज़िरी के नंबर मैं काटूँगा। जो लड़कियाँ हाज़िर नहीं हैं, सिर्फ बताइए। 22 लड़कियाँ मुझे जोड़ के 22 हैं, जबकि ग्रुप में 45 लोग तकरीबन जुड़े हुए हैं। ये देखिए सूरह नास मैंने भेजी है, इसको ध्यान से देखिए। पहले आउज़ बिल्ला पढ़ूंगा, रोज़ाना आउज़ बिल्ला पढ़ी जा रही है, तो कम से कम आउज़ बिल्ला तो सबसे पहले सही करिए। लड़कियों की सुनी गई थी तो आउज़ बिल्ला में भी मिस्टेक थी, और बिस्मिल्लाह भी रोज़ तकरीबन आएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आ अलग, हमजा ज़बर आ, ऊ ऐन वाव पेश ऊ खींचकर, दाल पेश दू, खींचेंगे नहीं पेश को, ज़बर ज़ेर पेश को खींचते नहीं है। अऊदु बिल्लाही,
यहाँ पर खड़ा ज़बर है, ला पर खिंचेगा, और अल्लाह से पहले ज़ेर आता है तो फिर बारीक पढ़ते हैं ला को, बिल्ला, लॉ नहीं पढ़ेंगे मोटा, बारीक, बिल्लाही। बहुत सी लड़कियां पढ़ रही थी, मतलब यहाँ तो नहीं, दूसरी जगह बा ज़ेर बे पढ़ रही थी, बिल्लाही नहीं, बी बी ज़ेर के बाद नीचे जाती है, बिल्लाही, हे नहीं, बिल्लाहे नहीं, हाजिर ही, बिल्लाही मिनश्शैता। बहुत सी लड़कियां पढ़ रही थी त्वा नहीं, बस थोड़ा ता से आप मोटा कर दे, ता निर्रजीम, जीम नहीं, जा नहीं, जीम है, जीम खींचकर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह, ये खड़ा ज़बर है, खिंचेगा, हिर्रहमा। बहुत से लोग रहमा पढ़ते हैं, रह नहीं होता, रा ज़बर रह नहीं होता, रा ज़बर रा होता है, उसी में हा जोड़ देना तो राह, राह मा, खड़ा ज़बर है, खिंच जाएगा, निर्रहीम। ये तो हमारा औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह ये तो हो चुका है। अब ये सूरत देखिए, कुल, काफ लाम पेश, कुल आऊज़ु, आ अलग निकालें, ऐन अलग निकालें, आऊज़ु बिरब्बिन नास, बिरब्बिन नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, इलाहिन नास। नून पर जब तशदीद हो तो खींचते हैं, हिन, किन, बिन, एक अलिफ के बराबर गुन्ना कहलाता है, ये थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं, और खड़ा ज़बर हो तो वो ऊपर खिंचता है, इलाहिन नास, मिन शर्रिल, शर्रिल वसवासिल, वसवासिल खन्नास, खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु, अल्लज़ी, या लगा जाल के बाद खींचेगा, ज़ी, युवस्विसु, युवस्विसु, फी सुदूरिन नास, सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन्नास, मिनल जिन्नति वन्नास। समझ में आई आपको सूरा? बताएं। जी हाँ, इसकी मश्क करिएगा, कल इंशाल्लाह मैं सुनूंगा। अभी वक्त ज़्यादा है तो मैं कुछ और स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, उसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारी किताब थोड़ी ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा पढ़ लेंगे हम उतना हमारा फ़ायदा है। कोर्स 15 दिन का ही करना है, और वो मशवरा कर लेंगे, अगर थोड़ा 1-2 दिन का कोर्स कंप्लीट हो सकता हुआ तो देख लेंगे, लेकिन बहरहाल अभी तो जिस हिसाब से मैंने देखा है वो कोर्स में तकरीबन किताब में 172 सफ़े हैं, और हम अभी 50वें सफ़े पर चल रहे हैं। तो जिस हिसाब से चल रहे हैं 4-5 सफ़े के हिसाब से तो मान लीजिए 40-50 सफ़े पढ़ सकते हैं, मतलब 100 सफ़े पढ़ लेंगे हम। तो उस वक्त में मशवरा कर लेंगे जब लास्ट होगा कितना पढ़ लिए हैं और पढ़ना मुनासिब है या नहीं है, तो देखते हैं उस चीज़ को। अब इसमें किताब में बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो नहीं पढ़ेंगे हम, जैसे अभी जब मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ तो जो बहस चल रही है वो इस बात की चल रही है कि 20 रकात पढ़ी जाए या 10 रकात पढ़ी जाए तरावी की। तो मैं इस बहुत शॉर्ट सी आपको बात बताऊंगा, आपको इंशाल्लाह इत्मीनान होगा। हम ना 20 रकात कहेंगे ना 10 रकात कहेंगे, एक बात आपको बताएंगे, फिर आपकी मर्ज़ी है, जो आपको बेहतर लगे वो आप उसको सुनना, उस पर फिर अमल करना। कितनी लोग जो दावे करते हैं कि इतनी रकात है उतनी रकात है, उसमें कौन सही है और कितना हद तक सही है। तो देखिए ये सफ़ा भेजा है, इसमें लिखा है 6 नंबर का अमल, सदका खैरात गमख्वारी, यानी सदका किया जाए इस महीने में, खैरात की जाए, मदद की जाए, लोगों को
دیا جائے خوب اور غم خواری کی جائے، غم میں ساتھ کھڑا ہوا جائے۔ کیا جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو آزاد فرما دیتے، جو بھی آپ کی قید میں ہوتا آپ کہتے جاؤ بھائی رمضان ہے آزاد، اور ہر سائل کو عطا فرماتے۔ رمضان میں آپ سے کوئی مانگنے آ گیا بس آپ منع نہیں کرتے، بھائی رمضان ہے میں تجھے محروم نہیں کروں گا، لے تو عطا لے میری طرف سے، میں تجھے ضرور دوں گا۔ تو یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اگر ہم کسی کو سزا دے رہے ہیں کسی چیز کی تو ہم اس کو وہ سزا ختم کر دیں، ایسے کوئی مانگنے ہمارے پاس آیا تو ہم اس کو ضرور عطا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، یعنی کوئی انسان آپ کے برابر کا تھا ہی نہیں، آپ کے اندر سخاوت زیادہ تھی، خرچ کرنا آپ کے اندر زیادہ تھا، اور آپ کی سخاوت رمضان المبارک میں تمام ایام سے زیادہ ہو جاتی تھی۔ عام دنوں میں بھی آپ سب لوگوں سے زیادہ خرچ کرتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تو رمضان میں خرچ کرنا آپ کا عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا۔ رمضان میں ہر رات کو حضرت جبرائیل آپ سے ملاقات کرتے تھے اور آپ ان کو قرآن شریف سناتے تھے۔ جب آپ جبرائیل سے ملاقات کرتے تھے تو آپ اس ہوا سے بھی زیادہ سخی اس ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے، تو جو بارش لاتی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو کتنا پانی برستا ہے، کیسی پانی کی سخاوت ہوتی ہے، لیکن آپ کی سنت یہ ہے، آپ کا طریقہ یہ ہے کہ اس بارش کی سخاوت، اس ہوا کی سخاوت بارش کی شکل میں کم ہے، آپ کی سخاوت زیادہ ہے، کسی کو منع نہیں کرتے، خوب دیتے، بنا مانگے دیتے۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک میں عام دنوں کے مقابلے میں صدقہ اور خیرات کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، ہم عام دنوں میں بھی نہیں کرتے، تو پھر رمضان میں تو کم از کم ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ 5 10 100 50 جو بھی ہم سے بن سکے ضرور غریبوں کو، ضرورت مندوں کو، رشتہ داروں کو ضرور دیں۔ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یعنی غربا، غریب، مساکین یعنی مسکین کے ساتھ مدارات کا برتاؤ کرنا، یعنی ہمدردی کا، خیر خواہی کا، بھلائی کا۔ اور اگر 10 چیزیں اپنی افطاری کے لیے تیار کی ہیں تو کم از کم 2 4 غربا کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ اپنا دسترخوان دیکھیں، پھل بھی ہیں 3 4 طرح کے، 5 طرح کے، مڈل کلاس بتا رہا ہوں، جو پیسے والے ہیں وہ تو ماشاء اللہ ان کے یہاں انتظامات ہوتے ہیں، جو مڈل کلاس ہے ان کے یہاں بھی 3 4 پھل ہوتے ہیں، سیب بھی ہے، کیلا بھی ہے، کھجور بھی ہے، اور اگر امرود چل رہا ہے تو امرود بھی ہے، پپیتا چل رہا ہے تو پپیتا بھی ہے، یعنی نارمل جو پھل ہے جو وہ خرید سکتا ہے وہ خریدتا ہے، اور اس کے علاوہ جو تلے ہوئے آئٹم ہوتے ہیں وہ الگ، اور بھی دیگر شربت ہے اور 85 چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال تو جب اپنے لیے اتنا انتظام کیا تو بھائی غریب کے لیے بھی 2 4 چیزیں، اور ورنہ اصل تو یہ تھا کہ ان کے لیے اپنے سے افضل نہ ہوتا، تو مساوات اور برابری ہی ہوتی، یعنی جتنا اپنا تھا اصل یہ تھی غریب کے لیے بھی اتنا کرتا، لیکن اگر اتنا نہیں کر رہا تو یار کم سے کم 2 4 چیزیں ہی کر دو۔ غرض جس قدر بھی ہمت ہو سکے اپنے افطار و سحری کے کھانے میں غربا کا حصہ بھی ضرور لگانا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے ارے میرے پاس خود نہیں ہے، بھائی تیرے پاس آئے گا جب تو خرچ کرے گا، یہ اصول ہے، قانون ہے، اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا اعلان ہے کہ صدقہ دینے سے ختم نہیں ہوگا، بڑھے گا۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات کرنا چاہیے، لوگ کہتے ہیں بھائی زکوٰۃ دے تو دی، ارے بھائی زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت سارے صدقے ہیں جو انسان کو کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہیں، پھر اس کی تاکید میں لیس البر ان تولوا والی آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا، اور اس کے علاوہ بھی بعض خاص مواقع، مثلا قرابت داروں، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں یعنی مانگنے والوں میں مال دینے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ مواقع ہیں جہاں دینا ضروری ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ اپنی ضرورتوں، کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، لباس، سواری، مکان، دکان پر کم سے کم لگا کر جو بچے وہ اللہ کی مخلوق پر اور اللہ کے دین پر لگانا۔ خصوصاً رمضان المبارک تو ہے ہی سخاوت کا مہینہ، کیونکہ یہ مہینہ آخرت کی کمائی کا مہینہ ہے، اس میں روزہ افطار کرانے اور روزہ کھولنے کے بعد روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلانے کی بھی خاص فضیلت وارد ہوئی ہے، اور اس کو شہر المواسات یعنی غمخواری کا مہینہ فرمایا ہے۔ غریبوں کی امداد اور اعانت اس ماہ کے کاموں میں سے ایک کام ہے، یعنی رمضان کے بہت سارے کام ہیں، روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، تلاوت کرنا اور بھی دیگر کام کرنا، ایسے ہی ایک کام یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا، ان کی اعانت کرنا اس مہینے کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔
اس کے بعد جو ہمارا ہے رمضان کے متعلق وہ ہے عمرہ عمل. کیا ہے؟ عمرہ. اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو دیکھیے رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت ام سنان انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جب رمضان آئے تو اس میں عمرہ کرنا، اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. کتنا بڑا ثواب ہے کہ انسان حج کرے عمرے کے پیسوں سے اور عمرے کے اعمال سے، اور یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرے. بخاری مسلم کی صحیح ترین حدیث ہے یہ. اس کے بعد 8واں عمل ہے رات کا قیام یعنی تراویح. اب اس میں 4-5 چیزیں پڑھیں گے. حکم تراویح یعنی تراویح پڑھنا کیا ہے، فرض، واجب، نفل، سنت. نمبر 2 فضائل تراویح کہ تراویح پڑھنے پر ملے گا کیا، فضیلت کیا ہے. نمبر 3 تعداد تراویح کتنی تعداد پڑھنی ہے ہمیں. نمبر 4 تراویح کی کوتاہیاں یعنی تراویح میں جو غلطیاں ہوتی ہیں. نمبر 5 مسائل تراویح، کچھ مسائل بھی تراویح کے پڑھیں گے. سب سے پہلے حکم تراویح ہے کہ تراویح کے کیا کیا حکم ہیں، یعنی تراویح کا حکم کیا ہے کہ فرض ہے، واجب ہے. کہہ رہے حدیث میں کہ اللہ نے رمضان کے روزوں کو تم پر فرض کیا اور میں نے تراویح اور قرآن کے لیے رمضان کی شب یعنی رات بیداری کو تمہارے لیے سنت قرار دیا. یہ قیام بھی سنت مؤکدہ ہونے کی وجہ سے ضروری ہے. تو تراویح سنت ہے، فرض نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ یعنی مؤکدہ کا مطلب پڑھنا ضروری ہے. نہیں پڑھی تو پھر اللہ کے یہاں پوچھ تاچھ ہوگی اور پھر سزا بھی ہوگی. اور جو شخص ایمان اور ثواب کے اعتقاد کے ساتھ یعنی اس کو یقین ہو کہ میں یعنی ایمان بھی رکھتا ہو اور اس کو یقین ہو کہ اس تراویح پر ثواب ملے گا، رمضان کا روزہ رکھے اور رمضان کی شب بیداری کرے، وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک اور صاف ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. یعنی تراویح پڑھنا اور روزہ رکھنا یہ 2 کام 2 چیزوں کے ساتھ کرے. ایک تو ثواب کی نیت، دوسرا ایمان کے ساتھ. ایمان ہو اس کے پاس اور اس کے دل و دماغ میں ثواب پانا بسا ہو کہ اس پر ثواب ملے گا. پھر 2 کام کرے، روزہ رکھے اور تراویح پڑھے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ بتاؤ کسی کو کچھ کہنا ہے. مائک بند کرو. کس کا مائک کھلا ہے؟ مسکان مائک بند کرو. کیا بھیجنا ہے جلدی؟ کون ہے یہ چتر محمدی؟ بولو نہیں کوئی، مائک بند کرو. مسکان مائک بند کرو اپنا. تو بہرحال 2 کام 2 چیزوں کے ساتھ کرے گا جو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا، ایسا گناہوں سے پاک صاف کر دے گا جیسے انسان پیدا ہوتا ہے تو کوئی گناہ اس کے ذمہ نہیں ہوتا. بھائی مائک بند کر لو، سنائی نہیں دیتی ہے آپ کو؟ کیوں بول رہی ہو؟ مسکان مائک بند کرو. آگے لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بتایا ہے. فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. پھر نسائی کتاب کا نام ہے، حدیث کی نسائی کی جس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ میں نے سنت قرار دیا ہے، اس سے مراد تاکید ہے کہ حضور اس کی تاکید بہت فرماتے تھے کہ بھئی رات میں تراویح پڑھ لیا کرو رمضان میں. اسی وجہ سے سب ائمہ جتنے بھی امام گزرے ہیں مسئلے مسائل بتانے والے، ان کے اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں تو حاکم ان سے جہاد کرے. یعنی کوئی پورا کا پورا شہر تراویح نہیں پڑھ رہا تو پھر اب لازم ہے کہ ان سے جہاد کیا جائے اور ان کی گرفت کی جائے کہ بھئی تم نے تراویح کیوں نہیں پڑھی. اب فضائل تراویح کہنا جو لوگ ایمان اور احتساب کے ساتھ ایسا مطلب ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نوافل یعنی تراویح اور تہجد پڑھیں گے ان کے سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تہجد بھی اسی میں ہے اور تراویح بھی. تراویح یہ اپنے عشاء کے بعد پڑھ لو اور تہجد سحری میں پڑھ لو. روزے دار روزہ اور قرآن دونوں بندوں کی سفارش کریں گے. قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کے سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا، اے اللہ آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور اس کے ساتھ بخشش اور عنایت کا معاملہ فرما. چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں
کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی اور اس کے لیے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا، اور خاص مراحم خسروانہ سے اسے نوازا جائے گا، یعنی خاص انعامات اور اس کے جو ہے اللہ کے جنت کے یعنی چیزیں اس کو عطا کی جائیں گی۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر رمضان کی آخری رات تک ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ جو کوئی ایماندار بندہ ان راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھتا ہے، یا ایماندار سے مراد ایمان والا، تو مراد وہ نمازیں جو رمضان کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے تراویح، تو اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں 1500 نیکیاں لکھتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر تیار فرماتے ہیں۔ یاقوت ایک قیمتی پتھر ہے اور جس کے ساتھ 1000 دروازے ہوں گے، ان میں سے ہر دروازے کے متعلق سونے کا ایک محل ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوا۔ تو اتنا بڑا ثواب ہے تراویح کی ایک ایک رکعت کا، تو بہرحال تراویح پڑھنی چاہیے۔ اب یہ نمبر 3 پر تعداد تراویح کی بحث کر رہے ہیں، اس کو بہت ہلکے دماغ سے سمجھنا، زیادہ اس میں کنفیوز نہیں پڑھنا، بہت ہلکے دماغ سے سمجھنا۔ میں ایک نوٹ بتاؤں گا وہ سمجھنا، پہلے یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سن لو۔ 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہیں کیونکہ اس پر خلفائے راشدین نے مواظبت فرمائی ہے، یعنی چاروں بڑے بڑے خلیفہ ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، ان چاروں نے 20 پڑھی ہے، اس لیے امت کو چاہیے کہ وہ بھی 20 پڑھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح اور وطر پڑھا کرتے تھے، 20 تراویح پڑھ لیتے تھے، 3 وطر پڑھتے تھے۔ یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں، یہ انہوں نے دلیل دی ہے، ہم دلیل نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ 15 دن کے روزے میں کہاں دلیلوں کے چکر میں پڑھ رہے ہیں۔ میں ابھی ایک نوٹ بتاؤں گا آپ کو، بہت یعنی کھلے دماغ والی بات، اس کو سمجھ لینا آپ، پھر اس کے بعد آپ کا کوئی سوال ہو تو مجھ سے کر لینا۔ پہلے یہ انہوں نے جو بتایا وہ جلدی سے سمجھ لو۔ بعض لکھے پڑھے اس میں بھی کلام کرتے ہیں، میرے پاس ایک خط آیا کہ تراویح یہ وہی تہجد ہے جو پچھلی رات کو پڑھی جاتی تھی، اس نے یہ صورت اختیار کر لی ہے۔ میں نے لکھا کہ دلیل سے ثابت ہے کہ تہجد اور ہے اور تراویح اور ہے۔ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں، تراویح کی 20 رکعت نہیں مانتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کچھ لوگ ہوں، میں کسی کے مسلک کی بات نہیں کر رہا، تو وہ ان کا ایک کنفیوژن یہ ہے، اور اگر واقعی ان کی بات مان لی جائے تو وہ پھر 20 رکعت ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ تہجد کو الگ اور تراویح کو الگ مت کرو، جو آپ تہجد کے تراویح کہہ رہے ہو وہی تہجد ہے، اور تہجد کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے زندگی بھر 12 پڑھی ہیں، 11 پڑھی ہیں، 8 تہجد کی 3 وطر، اس طرح سے 8 رکعتیں پڑھی ہیں۔ حضرت عائشہ کی بہت مشہور حدیث ہے۔ تو جب اگر یہ بات قبول کر لی جائے کہ تہجد اور تراویح ایک ہی نماز ہے، تو پھر تراویح کی جو تعداد ہے 20 اور 8 اور 10 اور 12 اور 15، وہ سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ تہجد آدمی 2 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے۔ تو جو لوگ تراویح اور تہجد کو ایک کہتے ہیں، تو پھر بھائی ہم بھی یہی بات کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تہجد میں تو کوئی دقت نہیں ہے، آپ 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر 8 پڑھی ہیں، 3 وطر پڑھی ہیں، 11 اس طرح سے۔ یا جو لوگ وطر ایک کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں 2 رکعت نفل ہوتی تھی عشاء کی، اور وہ ایک وہ ہو جاتی تھی وطر، جو بھی ایکس وائی زیڈ بات ہے۔ لیکن بہرحال اگر تہجد اور تراویح ایک کری جائے تو تعداد میں کسی سے کوئی بحث نہ کری جائے کہ نہیں 20 ہی ہیں کہ نہیں 8 ہی ہیں۔ ان سے پوچھ لو کہ تراویح اور تہجد ایک نماز ہے یا الگ الگ ہے، وہ کہ ایک ہے تو پھر کہہ دو ٹھیک ہے، پھر جو آپ کہہ رہے ہو وہی ہم کہہ رہے ہیں۔ آپ کہیں جب تراویح نام کی کوئی نماز ہے ہی نہیں تو پھر ساری بحث ہی ختم ہو گئی۔ اب بات آتی ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں نہیں تراویح ایک الگ نماز ہے، تہجد ایک الگ نماز ہے، تو ان سے کہا جائے گا جی بالکل صحیح بات ہے، تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، چاروں بڑے بڑے صحابہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل انسان ہیں، ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، اور سارے ہی صحابہ 20 رکعت پڑھتے ہوئے آئے، تو 20 ہے وہ، اور تہجد آپ 2 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، 8 پڑھ لو۔ یہ دوسری بات ان لوگوں سے پوچھی جائے اور کہی جائے کہ حضرت یہ بتاؤ کہ آپ تراویح کی رکعت کہتے ہیں وہی 8 ہیں، چلو ٹھیک ہے، ایک سنت تو یہ ہوگی تراویح پڑھنا، ایک دوسری سنت ہے کہ پورا قرآن سننا، کیونکہ اللہ کے رسول حضرت جبرائیل کے ساتھ پورے قرآن کا دور کرتے تھے۔ تو اب آپ بتاؤ، آپ آتے ہو 20 رکعت والی مسجد میں اور 8 رکعت پڑھ کے آپ چلے جاتے ہو، اب یہ جو 12 رکعت میں امام قرآن پڑھ رہا ہے وہ تو آپ سن نہیں رہے ہو، آپ تو چلے گئے 8 پڑھ کے، کیونکہ آپ کے یہاں تراویح اور تہجد 8 رکعت ہے، تو پھر آپ یہ والی سنت کیوں نہیں پوری کر رہے ہو جو سنت قرآن کے سننے کی ہے؟ تو اس کے لیے آپ
اپنی مسجد میں یا الگ جگہ میں تراویح کروائیں جہاں 8 رکعت میں روزانہ 8 رکعت میں آپ پورا قرآن سنیں. تو آپ کے یہاں 8 رکعت ہے، ٹھیک ہے، آپ 8 پڑھیے اور پورے قرآن کی سنت پہ تو کم از کم عمل کریے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ بھئی یہ بتاؤ، اللہ کے رسول کہتے کہ بھئی عمر نے 20 رکعت کری، تو یہ پوچھو کہ اللہ کے رسول نے یوں کہا کہ میری سنت کو اور عمر کی یعنی خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا. اب پوچھو ان سے بھئی خلفائے راشدین کون ہے، تو کہیں گے خلفائے راشدین 4 صحابہ ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں. تو بھائی اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں کہ ان چاروں کی خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑو. اب تمہارے کہنے کے مطابق کہ اللہ کے رسول نے نہیں پڑھی، عمر نے پڑھی، تو عمر کی سنت کو پکڑنے کی بھی تو اللہ کے رسول نے ہم سے کہا ہے. تو بس یہ 2 باتیں آپ ذہن میں رکھیں کہ بھئی خلفائے راشدین کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، تو اس لیے اس پہ بھی عمل کرنے میں کوئی غلط نہیں ہے، برا نہیں ہے. اور تہجد اور تراویح الگ الگ کر رہے ہو تو پھر یہ، اور قرآن کو سننے ایک سنت. اور سب سے بڑی بات میں آپ سے کہوں گا کہ ان بحثوں میں پڑھے ہی نہیں. آپ کا من ہو رہا ہے 20 پڑھنے کا، اور بہتر بھی ہے، زیادہ پڑھنے میں گنجائش ہے. آپ ذرا دماغ سے یہ سوچیں کہ اگر کوئی 20 پڑھ رہا ہے تو 20 پڑھنے والے نے تو 8 بھی پڑھ لی، بھئی 8 اس میں آ گئی، بقیہ مان لو چلو 12 نفل ہو جائیں گی. اور جو اگر 8 پڑھ رہا ہے تو اگر 20 اگر کہیں سے ثابت ہوئیں اور صحیح ہوئیں تو پھر یہ 8 پڑھنے والا تو مسئلے میں پھنس جائے گا. وہ تو کہے گا اللہ تعالیٰ 8 ہی پڑھی میں نے، 12 میں کہاں سے لاؤں. اللہ تعالیٰ اس کو روک لیں گے. تو اس لیے 20 پڑھنے میں گنجائش ہے. رمضان عبادت کا مہینہ ہے تو عبادت کر لی جائے. تو کسی سے جھگڑا نہ کیا جائے، اختلاف نہ کیا جائے، گروہ بندی اور جماعت بندی نہ کی جائے. کوئی 8 پڑھ رہا ہے اس سے بات کر لی، نہیں مان رہا، بات ختم کر دی جائے کہ ٹھیک ہے آپ 8 پڑھیے، بھائی میں 20 پڑھ رہا ہوں. تو بس اتنی سی بات ہے تعداد تراویح پر. بقیہ 10:01 ہو گیا. باقی بات جو بچی ہیں تراویح کو لے کر ایک کوتاہیاں جو ہوتی ہیں وہ، اور جو تراویح کے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ابھی